الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج میں آپ کی خدمت میں بغداد شریف کے ایک نہایت مفلس عابد اور مجوسی کا واقعہ لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ کیسے درود و سلام کی برکت سے ایک عابد کی اللہ تعالیٰ نے حاجت پوری فرمائی۔ درود و سلام حضرت آدم علیہ السلام کا وظیفہ ہے، درود و سلام حضرت نوح علیہ السلام کا وظیفہ ہے، درود و سلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وظیفہ ہے، درود و سلام حضرت اسحاق علیہ السلام کا وظیفہ ہے، درود و سلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وظیفہ ہے، درود و سلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وظیفہ ہے، درود و سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وظیفہ ہے۔ سبحان اللہ۔ بغداد شریف میں ایک شخص رہتا تھا جو نہایت حاجت مند اور غریب تھا، لیکن بے حد صابر اور عبادت گزار تھا۔ ایک مرتبہ کئی دن سے اس کے اہل و عیال کو کچھ کھانے کے لیے نصیب نہ ہوا، بس اس نے ایک دن نماز سے فارغ ہو کر اپنے بیوی بچوں کو اٹھایا اور کہا، سب مل کر میرے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ سب نے خوب درود شریف کا ورد کیا، حتیٰ کہ بھوک کی حالت میں نیند آ گئی اور سب سو گئے لیکن مقدر جاگ گیا۔ اس اللہ کے نیک بندے کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح ہوتے ہی تم فلاں شخص کے پاس جاؤ جو مجوسی ہے، اس مجوسی سے جا کر ہمارا سلام کہو اور بتاؤ کہ اس کی دعا قبول ہو چکی ہے اور تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تم میری ضرورت پوری کرو۔ یہ شخص صبح اٹھا تو نہایت خوش تھا، سکون و اطمینان کے آثار اس کے چہرے پر ظاہر تھے۔ بیوی نے یہ حال دیکھ کر پوچھا، کیا ماجرا ہے؟ بھوکے ہو پھر بھی بہت خوش نظر آتے ہو۔ اسے سب ماجرا بتاتے ہوئے کہا، خوش بخت، جب ہم سو رہے تھے اس وقت تمہارا مقدر جاگ رہا تھا۔ یہ گھر سے نکلا لیکن یہ بات کھٹک رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک غلام کو ایک مشرک آتش پرست کے در پر کیسے بھیج سکتا ہے، اور یہ بھی یقینی امر ہے کہ شیطان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ بہرحال یہ مجوسی کا گھر تلاش کرتا کرتا اس کے پاس پہنچ گیا۔ مجوسی سے ملا، اس نے دیکھا کہ یہ شخص واقعی بہت مالدار ہوتا ہے۔ اس کا دربار سجا ہوا تھا۔ مجوسی کچھ دیر بعد ان کی طرف متوجہ ہوا، پوچھا، آپ کون ہیں؟ کیوں آئے ہیں؟ آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس مرد صالح نے کہا کہ میں ایک راز لے کر آیا ہوں، تنہائی کی ضرورت ہے۔ مجوسی کے اشارے پر دربار خالی ہو گیا۔ اب ان صاحب نے مجوسی کو بتایا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں سلام کہا ہے۔ مجوسی بولا کہ تمہارے نبی کون ہیں؟ انہوں نے بتایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے کہا، لیکن میں تو مجوسی ہوں، وہ مجھے کیسے سلام بھیج سکتے ہیں؟ میں تو ان کے لائے ہوئے دین کو مانتا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا، جو کچھ مجھ سے کہا گیا ہے وہ میں نے تمہیں بتا دیا، تم یقین کرو یا نہ کرو۔ مجوسی نے اللہ کی قسم دے کر ان سے پوچھا، کیا واقعی تمہارے نبی نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے؟ انہوں نے قسم کھا کر کہا، ہاں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ مجوسی نے قسم کھا کر کہا، ہاں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس عابد نے قسم کھا کر کہا، ہاں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اور تمہیں سلام بھی کہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ تیری دعا قبول کر لی گئی ہے، نیز تیرے لیے حکم ہے کہ تو میری ضرورت پوری کرے۔ مجوسی نے کہا، کیا تم یہ بھی جانتے ہو کہ وہ دعا کیا ہے جو قبول ہوئی ہے؟ اس عابد نے کہا، مجھے یہ تفصیل معلوم نہیں۔ مجوسی بولا، اٹھو اندر چلو، میں تمہیں بتاتا ہوں وہ کون سی دعا ہے۔ وہ دونوں اندر گئے۔ مجوسی نے اپنے مہمان سے کہا، ذرا ہاتھ لاؤ۔ اس عابد نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر مجوسی نے عابد کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، پڑھا اور مشرف با اسلام ہو گیا۔ ہم دونوں باہر واپس آئے تو اس نے دوبارہ سب حاضرین کو بلایا اور بتایا کہ میں مشرف با اسلام ہو چکا ہوں، بس جو تم میں سے اسلام قبول کرے گا وہ میرا شریک تجارت ہوگا، اور جو دین حق قبول نہیں کرے گا وہ میرا مال واپس کر دے اور ہمیشہ کے لیے چلا جائے۔
کچھ لوگوں نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا اور کچھ اس کا مال واپس کر کے چلے گئے۔ پھر اس نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو بلا کر کہا، میں مسلمان ہو چکا ہوں، اگر تم بھی یہ دین قبول کرو گے تو میرا تم سے رشتہ برقرار رہے گا، ورنہ تمہارا میرا کوئی تعلق نہ رہے گا۔ لہٰذا دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ بیٹی کی شادی اپنے بھائی سے ہی ہوئی تھی جو مجوسی دین میں جائز ہے، لیکن بیٹی نے بتایا کہ میں آج تک اپنے شوہر کے قریب نہیں گئی اور بالکل پاک صاف ہوں۔ وہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اب بولا، کیا میں آپ کو بتاؤں وہ کون سی دعا ہے جو قبول ہوئی؟ اس مرد صالح نے کہا، جی میں جاننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، جس دن میں نے اپنے بیٹے کی شادی اپنی ہی بیٹی سے، اس دن میں نے ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا تھا جس میں شہر کے امیر و غریب سب ہی کو بلایا تھا، لیکن میری دیوار سے بالکل ملا ہوا ایک گھر ہے جس میں سیدوں کا ایک خاندان رہتا ہے۔ چونکہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت تھی، لہٰذا میں نے ان کے خاندان والوں کو دعوت نہ دی۔ جب میں تقریب سے فارغ ہو کر اپنی چھت پر آرام کرنے کے لیے گیا تو میں نے ان گھر والوں کی باتیں سنی۔ بچیاں اپنی ماں سے کہہ رہی تھی، امی جان، آپ نے دیکھا ہمارے پڑوسی نے سارے شہر کو دعوت دی لیکن ہمیں نہیں بلایا۔ ماں نے کہا، بیٹی وہ تو ہمارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن مجوسی ہے، ہمیں کیوں دعوت دیتا؟ یہ باتیں ہو رہی ہیں اور مجھے نیند آ گئی۔ صبح مجھے احساس ہوا کہ میں نے یہ اچھا نہیں کیا، لہٰذا میں نے کھانے کا اہتمام کیا اور تینوں بچیوں اور ان کی ماں کے لیے بہترین جوڑے منگوائے اور ان کو بیچ دیے۔ اب میں خاص طور پر ان کی باتیں سننے اوپر گیا۔ ماں اور بچیاں میرے تحائف دیکھ کر بہت خوش ہوئی، لیکن بچیاں ماں سے کہنے لگی، ہم یہ کھانا تو نہیں کھا سکتے کہ اس کا بیچنے والا تو مجوسی ہمارے نانا جان کا دشمن ہے۔ ماں نے کہا، کھا لو، یہ تو اللہ کا رزق ہے جو ہمارے مقدر کا ہے، اسی لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ بچیوں نے کہا، تم تو پہلے ہم اپنے نانا جان سے اس کی شفاعت کی سفارش کریں اور دعا کریں کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ یہی وہ دعا تھی جس کی قبولیت کا مژدہ لے کر آپ آئے ہیں اور آج مجھے مشرف با اسلام ہونے کا اعزاز نصیب ہوا ہے۔ میں اپنی ساری دولت کا نصف حصہ یعنی آدھا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو میں نے اپنے بچوں کی شادی کے موقع پر اپنے بیٹے اور بیٹی کے نام کیا تھا۔ سامعین محترم، صلاۃ والسلام ایک ایسا نور ہے جو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھتا ہے اور دل کو بغض و کینہ سے پاک کر دیتا ہے۔ لوگوں سے محبت کرنے کی رغبت ہو جاتی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نیند کی حالت میں نصیب ہوتی ہے۔ درود غیبت سے بچاتا ہے۔ اسے اگر سب سے زیادہ مبارک اور فضیلت والا فعل کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ اس کا نفع دین و دنیا میں تمام ذخائر سے بڑھ کر ہے اور اس کا پھل وہ میٹھا میوہ ہے جو تمام دوسرے ذائقوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ دوسرے اعمال میں سے کوئی عمل بھی اتنا عظیم تر نہیں کہ جس کے بارے میں اتنے اقوال ذکر ہوئے ہوں۔ حضرت ابو الخیر اختار روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مدینہ طیبہ حاضر ہوا۔ فاقہ کشی سے میری بری حالت تھی۔ 5 دن اسی طرح گزر گئے کہ میں نے ایک دانہ بھی منہ میں نہ ڈالا۔ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار کے قریب گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام عرض کیا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سلام عرض کرنے کا شرف نصیب ہوا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات میں حضور کا مہمان ہوں۔ پھر ممبر شریف کے پیچھے سو گیا۔ میں خواب میں اللہ تعالیٰ کے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں جانب اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بائیں جانب تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے حرکت دی، فرمایا، اے ابو الخیر اٹھو، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ میں اٹھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک روٹی عطا فرمائی جس کا نصف میں نے کھایا، پھر میری آنکھ کھل گئی، میرے سامنے وہ آدھی بقیہ روٹی موجود تھی۔ سبحان اللہ۔ جو درود و سلام پڑھے اس پر اللہ کی رحمت کی برسات ہوتی ہے۔
جو درود و سلام پڑھے وہ اللہ عز و جل کے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ جو درود و سلام پڑھے اس پر ہر گھڑی اللہ عز و جل کا کرم ہوتا ہے۔ جو درود و سلام پڑھے اللہ کا فضل ہر وقت اس کا متلاشی ہوتا ہے۔ جو درود و سلام پڑھے وہ خوش قسمت قیامت کے دن بخشا جائے گا۔ جو درود و سلام پڑھے اس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہے۔ جو درود و سلام پڑھے اس کو جنت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بلند آواز والا یمنی دیہاتی بدو اپنی سرخ اونٹنی کے ساتھ ادھر آیا۔ اس نے اپنی اونٹنی مسجد کے دروازے کے سامنے بٹھائی اور خود آ کر ہمارے ساتھ بیٹھ گیا۔ پھر جب اس نے اپنا ویلا ختم کر لیا تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اونٹنی جو دیہاتی کے قبضہ میں ہے یہ چوری کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا اس پر کوئی دلیل ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اگر اس اعرابی پر چوری کی گواہی مل جاتی ہے تو اس سے اللہ کا حق لو، یعنی اس پر چوری کی حد جاری کرو، اور اگر چوری کی شہادت نہیں ملتی تو اس کو میری طرف لوٹا دو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر اعرابی نے کچھ دیر کے لیے اپنا سر جھکایا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعرابی اللہ کے حکم کی پیروی کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، وگرنہ میں تمہاری حجت سے دلیل پکڑ لوں گا۔ بس اسی اثناء میں دروازے کے پیچھے سے اونٹنی بول پڑی اور کہنے لگی قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، نہ تو اس شخص نے مجھے چوری کیا ہے اور نہ ہی اس کے سوا میرا کوئی دوسرا مالک ہے۔ پس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے اس اونٹنی کو تیرا عذر بیان کرنے کی قوت گویائی بخشی۔ اے عربی یہ بتا تو نے سر جھکا کر کیا کہا تھا؟ عربی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے کہا اے اللہ تو ایسا خدا نہیں ہے جسے ہم نے پیدا کیا ہو، اور نہ ہی تیرے سوا ساتھ کوئی اور الہ اور رب ہے کہ ہم تیری ربوبیت میں شک کریں۔ تو ہمارا رب ہے جیسا کہ ہم کہتے ہیں اور کہنے والوں کے کہنے سے بھی بہت بلند ہے۔ بس اے میرے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج اور یہ کہ مجھے میرے الزام سے بری کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا اس رب کی قسم جس نے مجھے عزت کے ساتھ مبعوث کیا، اے عربی میں نے دیکھا کہ فرشتے تمہاری بات کو لکھنے میں جلدی کر رہے ہیں، پس تو کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کر۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، بلخ میں ایک دولت مند تاجر رہتا تھا۔ اس کے 2 لڑکے تھے۔ یہ بڑا ہی خوش نصیب تھا کہ مال و دولت کے علاوہ اس کے پاس ایک عظیم نعمت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 مبارک بالوں کا خادم و مالک تھا۔ جب اس شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کے دونوں لڑکوں نے اس کا مال و دولت اور سب ساز و سامان آپس میں تقسیم کیا۔ جب مقدس بالوں کی باری آئی تو وہ 2 بال تو دونوں لڑکوں نے لے لیے اور تیسرے پر جھگڑا ہو گیا۔ بڑے بھائی نے کہا اس بال کے 2 حصے کیے جائیں اور آدھا آدھا لے لیا جائے۔ چھوٹے بھائی نے کہا قسم خدا کی میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ کون ظالم ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو توڑ دے۔ بڑے نے جب چھوٹے کی عقیدت و محبت دیکھی تو کہا کہ اچھا تم یہ 3 بال لے لو اور اپنی جائیداد کا ایک حصہ دے دو۔ چھوٹا بھائی عاشق رسول تھا۔ اپنے بڑے بھائی کے اس فیصلے پر اس کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی اور فوراً راضی ہو گیا۔ دولت قربان کی اور تینوں منہ مبارک لے لیے۔ مومن کامل کے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ اس نے ان مقدس بالوں کو نہایت احترام سے رکھا۔ جب عشق غالب ہوتا تو ان کی زیارت کرتا اور خوب جم جم کر درود شریف پڑھتا۔ بڑا بھائی اپنی دولت کو بھی نہ سنبھال سکا، چند دن بعد ہی کنگال ہو گیا اور اسے اللہ نے بڑی برکت دی۔ جس کے پاس منہ مبارک تھے اس کی دولت بڑھتی رہی اور یہ اپنے باپ سے بھی زیادہ دولت مند ہو گیا۔ لوگوں میں اسے عزت بھی حاصل ہوئی کیونکہ وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں تحفہ درود و سلام پیش کیا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ رب کعبہ ہم سب کو
زیادہ سے زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔